آپ کو پتہ ہے کتنے ٹویٹس کرتی ہیں اور کتنے ری ٹویٹس کرتی ہیں؟ 3 دن سے، یعنی منگل کے روز یہ حملہ ہوا، یہ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگانے شروع کیے. عین اس وقت سے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کچھ پوسٹ نہیں ہوا. صحیح. کوئی چیز پوسٹ نہیں ہوئی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ سوگ منا رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں، وٹ ایور از ہیپننگ، بٹ ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آیا. اب میاں محمد نواز شریف سے اس کے اوپر سوال ہوتا ہے جب وہ لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوتے ہیں. 35 سیکنڈ کا کلپ ہے، ذرا سنیں. کیسا رہا دورہ؟ یہ سب پہلگام کے حوالے سے اگر پلیز کچھ بتا دیں، وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے دہشت گردی. ہندوستان جنگ کا ماحول بنا رہا ہے پاکستان کے خلاف. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے ذہن کے اگر کہیں کسی گوشے میں ہے نا کہ میاں صاحب واز ٹیکن آف گارڈ، کہ ان کو شاید کہ بھائی ٹھیک ہے میاں صاحب تو تیاری کر کے آتے ہیں، میاں صاحب کو کوئی بتا دیتا ہے، میاں صاحب نے ساتھ میں پرچی رکھی بھی ہوتی ہے تو میاں صاحب اس چیز کا بتا دیتے ہیں، تو اچانک سے یہ سوال ہوا. اچانک سے نہیں، وہ میاں صاحب نیو اٹ ویری ویل کہ وین ہی از واکنگ آؤٹ اور وہاں پر میڈیا موجود ہے، میں نے میڈیا والے راستے سے جانا ہے، بغیر میڈیا والے راستے سے جانا ہے. اور اس وقت ایشو کیا ہے، کیا بات ہوگی، تو ان کو معلوم تھا کہ نریندر مودی جو کر رہا ہے، جو انڈیا کر رہا ہے، اس کے اوپر سوال ہوگا. ہی واز ٹائٹ لپڈ. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی. اس کے بعد آ جائیں شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پر ان کا کوئی بیان رپورٹ ہوا ہو. انڈین جارحیت، آبی جارحیت، انڈیا نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، یونیلیٹرلی اس کو انیشیٹ کیا ہے، ڈپلومیٹک ٹائز کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے، پاکستان کے اوپر ثبوت کے بغیر الزام لگایا. آپ ثبوت ہی مانگ لیں نا ان سے، آپ نہیں اگر جواب دے سکتے. شہباز شریف صاحب کی جو اپیرنس ہوئی میڈیا کے اوپر وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تھی. ایک طرف نریندر مودی جو زبان، جس قسم کی گفتگو جو امت شاہ بول رہا ہے، جو راج ناتھ سنگھ بات کر رہا ہے، جو سبرامنیم جے شنکر جو ان کی طرف سے گفتگو آ رہی ہے، وہاں کا میڈیا چیخ کر پاکستان پر بم پھینکنے کی بات کر رہا ہے، میزائل حملوں کی بات کر رہا ہے، سرجیکل سٹرائکس کی بات کر رہا ہے، لوگ بات کر رہے ہیں نیوکلیئر جو ہے وہ ہو جائے گا، اس ڈومین میں جو ہے یہ معاملہ چلا جائے گا. شہباز شریف صاحب جو گفتگو کرتے ہیں، سنیں. یہاں پر تشریف لائے اور ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی. ہم نے آج یہاں پر جو کل ہندوستان نے جو جنگجوانہ اعلانات کیے اور پاکستان کے خلاف ایک بہت ایگریسو سٹانس اختیار کیا، آج ہماری میٹنگ میں ہم نے اس کی پوری تفصیل چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو بتائی کہ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس کو بہت غور و خوض کے بعد ہم نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ جاری کیا، جس کی بریف تفصیلات میں نے چیئرمین کو ہم نے ان کی خدمت میں بتایا سارا کچھ. اور خصوصی طور پر جو نہروں کا معاملہ ہے، یہاں سے وہ نہروں کے معاملے پر چلے گئے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کا رسپانس یہ تھا، بھارت کو نہیں شہباز شریف کیا بلاول کو، ہاں شہباز شریف صاحب کا رسپانس یہ تھا کہ جو انہوں نے کیا ہے نا، انڈیا نے جنگو اسٹیک جنگجوانہ اقدامات کا اعلان کیا، اس پر ہم نے بلاول بھٹو کو بریف کیا. ان کو ہم نے پریس اسٹیٹمنٹ اپنی ان کو پڑھ کے سنائی، ان کو تفصیل سے ہم نے بتایا کہ آج ہم نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا بات کی. یعنی آپ یو ڈڈ ناٹ ہیو دا کریج کہ آپ وہاں پر کہتے کہ انڈیا کی طرف سے یہ اقدام آیا ہے، انڈیا نے یہ کہا، انڈیا نے یہ کہا ہے، میں ان کی مذمت کرتا ہوں، یہ بے بنیاد ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ وتیرہ ہے ان کا، اور جواب دیا جائے گا. یعنی آپ کے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اگر اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لے رہا تو یہ حیران کن ہے. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، اوور دس پیریڈ آف ٹائم انڈیا نے آپ کو کتنی مرتبہ، یعنی نریندر مودی نے 2 مرتبہ شہباز شریف کو خط لکھا، دونوں مرتبہ وزیر اعظم بننے پہ، دونوں مرتبہ اس نے مبارکباد کے ساتھ ہی دہشت گردی کا پاکستان کے اوپر لگایا.
جواب دیا شہباز شریف صاحب نے؟ نہیں دیا. انڈیا نے پاکستان پر اس دوران، آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بلوچستان میں صورتحال ہوتی ہے، ایک آرگومنٹ ہے نا، ظاہر ہے کہ وہاں پر احساس محرومی ہے، بلوچستان میں ہے، پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں، انٹیریئر سندھ میں بھی ہے، صحیح. ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی، بہت ساری جگہوں پر ہے. صحیح. لیکن احساس محرومی یا ترقی کا نہ ہونا ایک ایسا پیڑ نہیں ہے کہ جس کے اوپر M4 گن اگتی ہو. وہ ایسا درخت نہیں ہے کہ جہاں سے یہ کہ احساس محرومی کا درخت فلاں جگہ پر اگا ہوا ہے، وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کے آپ M16 گن اتار لیں. وہاں پر آپ کو گرنیڈ مل جائیں گے، وہاں پر آپ کو راکٹ لانچر مل جائیں گے، وہاں پر آپ کو سوسائڈ جیکٹ مل جائے گی، اس درخت کے اوپر آپ کو تھرمل سینسرز مل جائیں گے، نائٹ ویژن گاگلز مل جائیں گے، آپ کو سنائپر گنز مل جائیں گی، آپ کو بڑی رینج کے اوپر کام کرنے والی واکی ٹاکیز مل جائیں گی، آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنز مل جائیں گے. ان کا سپلائی کرنے والا کوئی ہے نا، صحیح. ان کو ٹریننگ دینے والا کوئی ہے نا، اس کے لیے پیسہ فراہم کرنے والا کوئی ہے نا. یہ درخت سے تو نہیں توڑی جاتی نا. تو یہ جو فراہم کرنے والا ہے وہی ایسے محرومی کو بھی بڑھاوا دینے والا ہے. بالکل صحیح. اس کو ایریا کو نو گو ایریا بنا کر وہاں پر تعمیر اور ترقی کے مواقع اور انویسٹمنٹ روکنے والا بھی وہی ہے صحیح. جو وہاں پر دہشت گردی کروا رہا ہے. تو وہ کروانے والا جو ملک ہے یا جو ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بات کس نے کرنی ہے؟ منہ میں دہی جما کے بیٹھیں گے آپ؟ کس نے بولا ہے ابھی تک؟ جعفر ایکسپریس کے اوپر آپ نے سنا ہو، آپ 24 گھنٹے آپ کے وزیر دفاع تو بول رہے ہیں، 24 گھنٹے میں وہ 4 بیان اگر عمران خان کے اور PTI کے خلاف نہ دیں، وہ وزیر دفاع کو نیند نہیں آتی، تو راج ناتھ سنگھ کو جواب کس نے دینا ہے؟ کرامت مغل صاحب نے دینا. ہم تو دے ہی رہے ہیں. اور ہم تو بات کر لیتے ہیں نا اس کے اوپر. تو وزیر دفاع صاحب جو ہیں انہوں نے، راج ناتھ سنگھ نے پچھلے کچھ عرصے میں، یعنی کہ ان کے وزیر دفاع ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بننا ایک اتہاسک غلطی تھی، ہسٹورک مسٹیک تھی. یہ جو سیما ریکھا ہے، یہ جو بارڈر ہے، اس کو اکھاڑ کے پھینکنے کا وقت آ گیا ہے، اس بارڈر کو مٹانے کا وقت آ گیا ہے. POK پاکستان آکوپائڈ کشمیر، اب اس کو ہم ہتھیار لیں گے، ہم اس کو لے لیں گے. CPAC کے خلاف سٹیٹمنٹس، پاکستان میں گھس کے اتنے درجن لوگوں کو ہم نے مارا ہے، یہ سٹیٹمنٹ دیا راج ناتھ سنگھ کو. آپ نے دیکھا کہ کبھی اسی طرح ناک پھلا کے سینے کی گھمبھیرتا کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو راج ناتھ سنگھ کے متعلق نظر آئے؟ نہیں کیا نا آپ کو. تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں، پھر یہ ثانیہ جعفر ایکسپریس ہوتا ہے نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم سکسیسو، یعنی آپ کی حکومت اگر کال آؤٹ نہیں کرے گی، بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پر سینسٹائز نہیں کرے گی، تو آپ کو ایک دم سے یہ آفت والی سچویشن کا سامنا نہیں ہوگا. آپ کی لیڈرشپ کو فور فرنٹ کے اوپر آ کر اس پر بات کرنی چاہیے. آئی ہوپ کہ آج مریم نواز صاحبہ، میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، کوئی جو اس حکومت کا چہرہ ہے، وہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کریں گے. بھائی ملٹری اپنا کام کر رہی ہے، کرے گی، پہنچی بھی ہے وہاں پر، بارڈر کے اوپر کھڑی بھی ہے. اب آپ ایک مین سٹریم چینل کے نیوز روم کو سنبھالنے والے ہیں، سینٹرل نیوز روم کو. یہ وزارت اطلاعات نے جو حکومت کا محکمہ ہے، اس نے آپ کو کتنی خبریں ٹک کر کوئی سٹوریز بھیجی ہیں ابھی تک؟ کل پہلا دن تھا کوئی تو کوئی ایک آدھی کوئی چیز بھیجی، مطلب اس کا بیک گراؤنڈ، کوئی آپ کو کچھ چیزیں، کوئی آپ کو آفیشلی ان آفیشلی کوئی ورشن، کوئی چیز آپ کو آپ کی حکومت کی طرف سے انیشیٹو ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے. تو آپ اس طرح سے بالکل ہی گم ہو کر بیٹھ جائیں گے، ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ کو حکومت کو اس وقت فور فرنٹ پر آ کے اس ساری چیز کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے معذرت خواہ ہو کر کہ آپ سے سوال کیا جائے، آپ اس کے اوپر جواب نہ دیں. اور میاں صاحب کا بدقسمتی کے ساتھ آپ کو ماضی معلوم ہے، میں اس میں چلا جاؤں گا تو پھر بہت ڈیٹیل ہو جائے گی. تسنیم اسلم صاحبہ کا انٹرویو، تسنیم اسلم صاحبہ کا، پھر عبدالباسط صاحب کا ایک پرانے انٹرویو کا کلپ آج کل وائرل ہوا ہے، وہ دیکھ لیں جا کے، وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ ہے. نہیں ان کی آپ سنیں، آپ ان کی کتاب اٹھا کر پڑھیں، ہاسٹیلٹی. اس کتاب میں اچھا، پھر آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، یہ کہتے ہیں کہ جناب اچھا فلاں بندہ کا یہ ریزنٹمنٹ تھا، فلاں کا یہ تھا. بھائی میاں محمد نواز شریف نے فورن سیکرٹری لگایا اعزاز احمد چودھری کو. جی ان کی ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس کتاب ہے، آپ اٹھا کر پڑھ لیں. میاں محمد نواز شریف نے امبیسڈر عبدالباسط کو انڈیا میں ہائی کمشنر لگایا، ان کی کتاب ہاسٹیلٹی اٹھا کر پڑھ لیں. صحیح. میاں محمد نواز شریف کے دور میں لگایا گیا اور وہ رہیں
स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस की तस्नीम असलम साहिबा, उनको सुन लें, मेरे साथ जो उनके इंटरव्यूज़ हैं सुन लें कि उस दौर में हुकूमत की पॉस्चरिंग इंडिया के हवाले से क्या थी और आर्डर्स क्या थे। हाँ, माजरत खाना थे, तो आप किसी ने भी बयान नहीं देना। हाँ, तो आपका बेसिकली जो हुकूमत का जो आपकी पॉलिटिकल साइड है, जिसको अब आप भाई आपको नज़र आया, यानी कि वो कि आपके वज़ीर-ए-आज़म और ये सब कहते हैं कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जद्दा में, हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं कतर में, हमारे बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं यूएई के साथ, हमारे चीन के साथ। लुकाशेंको से ये स्टेटमेंट दिलवा देते यार, जिसके साथ आजकल इनकी पिंगे बड़ी हुई हैं। भाई आप इस वक्त एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, आपने शी जिनपिंग के साथ कोई रब्ता किया हो, आपका व्लादिमीर पुतिन से हुआ हो रब्ता, आपने वांग वी के साथ, सरगेई लावरोव के साथ, आपने ईरान के साथ, आपने तालिबान के साथ, आपने जीसीसी ममालिक के साथ, आपने अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ, डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल के ऊपर आपको रब्ता करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि भाई इंडिया के सर के ऊपर तो ये जंगी जुनून सवार है, हेजमोनिक डिजाइन्स हैं, एंड अ क्लियर मैसेज शुड हैव बीन सेंट कि भाई ये जो अभी इमरान खान के उस पर भी आता हूँ मैं, जो पैगाम इमरान खान का वायरल है, और शहबाज शरीफ साहब अगर खुद नहीं करते इसको कॉपी पेस्ट कर दें, इसको लाइक कर दें, रीट्वीट कर दें इसको। क्या आपको यार देखिए इस वक्त ठीक है, जाहिर है कि इमरान खान इज आजकल तो ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, अभिनंदन वाले वाक़े का बार बार जिक्र भी करते हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। और ये दोबारा से वायरल हुआ है क्योंकि आपको आपकी मेन लीडरशिप के जो कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं उनसे अप टू द मार्क रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। भाई अगर आप माजी में आपका एक पॉस्चरिंग थी, खैर इमरान खान का ये अब 20 दिसंबर 2020 का स्टेटमेंट है, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब आप थ्रेड पोस्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले वाला ट्वीट है वो सबसे ज़्यादा रीट्वीट होता है जी, तो वो माजी में हुआ होगा, वो 6000 रीट्वीट है। फिर उसके बाद जो उसका थ्रेड में दूसरा है वो 1800 रीट्वीट है, उससे नीचे वाला जो है वो 3.31 रीट्वीट है, आखिरी ट्वीट जो है वो 8500 9000 रीट्वीट हो चुका है, क्योंकि ये गुज़श्ता 24 घंटों में हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इन लोगों की तरफ से बयान ना आने की वजह से लोगों ने इसको रीट्वीट करना शुरू कर दिया। और वो वाक़या उस वक्त का है 2020 का कि जिस वक्त वो इंडिया ने जो अनमोगिब की जो गाड़ी है उसको अटैक किया था, उस पर एक लंबा चौड़ा वो लिखने के बाद आखिरी ट्वीट जो उसका वायरल हो रहा है वो है इमरान खान का ट्वीट कि आई एम मेकिंग एब्सोल्युटली क्लियर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इफ इंडिया वाज टू बी रेकलेस इनफ to conduct a false flag operation against Pakistan, it would confront a strong national Pakistani resolve and be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake. कि कोई जहन में इस पे मुगालता न रखना कि इंडिया कुछ करेगा। अच्छा, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उनके ट्वीट्स, उनके जवाब, शाह महमूद कुरैशी उस वक्त की जो DGIS पे आ रहे हैं सक्सेसिव स्पोक्स पर्सन्स, आप उनकी गुफ्तगू, उनकी पॉस्चरिंग आप सुने, आप देखें, हम यानी कि सक्सेसिव जो स्पोक्स पर्सन्स रहे हैं फॉरेन ऑफिस के, उनके जवाब इंडिया के हवाले से सवाल अभी आपका ज़ाहिर है कि एक डिफरेंट किस्म का मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों में बताया किसी को कि जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची के बाहर अटैक हुआ, इसके ताने बाने ये मजीद ब्रिगेड क्या है, ये किसने बताना है? आपने तो सिर्फ भाषण देना है अपनी सियासी लड़ाई के ऊपर, आपने सिर्फ इमरान खान पे बात करनी है। ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट वाला किसने बताना है? किसने बताना है? ये सरीना कोयटा की पार्किंग में बॉम्बिंग, दासू 2 अटैक, दासू 1 तो इमरान खान के वक्त में हुआ था, उस वक्त का रिस्पांस और दासू 2 के अटैक के वक्त का रिस्पांस आप उनका ज़रा कंपैरिजन करके देख लें। सही, तो आपको अंदाज़ा होता है कि देखें इसमें ज़ाहिर है कि आपने सवाल किया, इट्स कमिंग इन अ बैड टेस्ट, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग कि अभी इंडिया में नरेंद्र मोदी को लग रहा होगा यार मेरा तो दिल जीत लिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। सवाल पूछ के थक गए उसके मुल्क के लोग कि मैं ये कर रहा हूँ, उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला मेरे खिलाफ। साड़ियाँ, आम, शादियाँ, वीज़े बगैर आने जाने, ये सारा कुछ। तो देखें ये कहना बड़ा वो होता है, लेकिन आई थिंक कि जो लीडरशिप है उसको हर तरीके से इन तमाम फैक्शंस को आपकी सिर्फ मिलिट्री ने नहीं करना, आपकी पूरी आवाम ने, आपके मीडिया ने, आपके डिप्लोमेटिक कोर ने, सब ने मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट के ज़रिए इस बड़े थ्रेट का मुकाबला करना है। सही।
بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.